نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کا سوال جو ہے وہ مسجد اقصی اور فلسطین اور یہودیوں کے بارے میں آیا ہوا ہے۔ اس میں سے ایک سوال کئی لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہودیوں کا کہ مسلمانوں سے نفرت کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور یہودیوں کو اس خطے میں کس نے بسایا۔ تو مختصراً بات کر لیتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ ماننے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں نے، عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی کوشش نہیں کی حکومت قائم کرنے کی، اور نہ ان کو موقع ملا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کسی خاص خطے پر کچھ دن تک برسر اقتدار رہے، لیکن کوئی حاکم کی حیثیت سے بہت بڑی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ یہ لوگ، یہودی کا ایک بڑا طبقہ اس علاقے میں رہتا تھا، اور ابھی جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آئے، چونکہ ان کے مزاج میں شروع سے شرارت ہے، لہذا یہ شرارت کرتے رہے، تو عیسائیوں نے ان کو اس علاقے سے، جو یہ پرانا شام کہلاتا ہے، اس علاقے سے ان کو بہت قتل و غارت کیا اور مجبور کر دیا کہ یہ علاقہ چھوڑے۔ اب چھوڑ کر کے کہاں جائیں؟ تو چونکہ توریت پر ان کا یقین تھا، اور توریت اور بلکہ زبور، توریت اور انجیل، تینوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہی آخری نبی ہوں گے۔ تو یہ لوگ اس علاقے کے رہنے والے تھے، یہ تو بہت سرسبز علاقہ ہے، تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ جس علاقے کا ذکر ہے توریت میں، انجیل میں، وہیں پہ چل کے بسنا چاہیے، لہذا یہ یہاں سے اٹھے شام سے اور یہ مدینہ چلے گئے۔ حالانکہ مدینہ تو کوئی خاص ایسا علاقہ نہیں تھا، لیکن چونکہ ان کو یہ تھا کہ وہ نئے نبی آنے والے ہیں، اگر وہ آ گئے تو ہم لوگ ان کا سپورٹ کریں گے اور پھر عیسائیوں کو جو ہے وہ ختم کریں گے۔ اس نیت سے یہ وہاں گئے۔ وہاں پر جانے کے بعد، اور یہ سارا واقعہ سب لکھا ہوا ہے کہ یہ طعنہ دیتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو مسئلہ سب سے بڑا گمبھیر ان کے سامنے یہ ہو گیا کہ سارے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام سے چلتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوا، لہذا انہوں نے وہاں سے دشمنی شروع کی کہ اگر یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہوتے تو ہم ان کا سپورٹ کرتے، لہذا یہ وہاں سے دشمنی شروع ہوئی، اور وہ دشمنی آج تک ویسی ہی چلی آ رہی ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو چونکہ ہمیشہ یہ سازش سے جیتے یا ہارے، لیکن کرتے ہیں سازش، ہے بزدل قوم، لیکن سازش، پلاننگ، یہ سب بڑی خطرناک کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے، جو ان کا علاقہ تھا، خیبر کا علاقہ خاص کر، وہاں سے جو ہے آپ نے کہا کہ یہاں سے نکل جائیں۔ بہرحال خیبر کا علاقہ خالی ہوا، لیکن چونکہ مزاج میں جب آدمی کی شرارت ہوتی ہے تو بچھو جیسے ہے، بچھو کا کام ہے ڈنگ مارتے رہنا، آپ اس کو کتنا بھی پیار سے رکھیں گے تو ڈنگ تو مارے گا وہ، کیونکہ ڈنگ مارنا اس کی کیا ہے، عادت ہے۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں جب انہوں نے شرارت کی تو حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے عرب کے علاقے سے ان کو نکال دیا،
اب جب عرف کے علاقے سے نکلے، چونکہ تھوڑی تعداد تھی تو کہاں جائے بیچارے یہ، اب یہ تلاش کرتے رہے، تو اس کے بعد یہ پھر شام کے علاقے میں آئے جہاں سے گئے تھے۔ تو 890 627 عیسوی میں، ہجری نہیں بول رہا ہوں، عیسوی میں ان کو نکالا گیا۔ کہاں سے؟ عرب سے۔ وہاں سے شام آئے، پھر 890 میں شام سے نکالا گیا تو اسپین چلے گئے 920 میں، پھر 920 میں وہاں سے نکالا گیا تو انگلینڈ چلے گئے 1290 میں، پھر انگلینڈ میں شرارت کیا تو انگلینڈ والوں نے نکال دیا، اور پھر یہ فرانس چلے گئے۔ جب فرانس چلے گئے تو 1306 میں فرانس والوں نے ان کو نکال دیا تو بیلجیم چلے گئے۔ بیلجیم سے 1370 میں ان کو پھر نکالا گیا تو یوگوسلاویہ چلے گئے۔ یوگوسلاویہ میں کافی دن تک رہے گئے، پھر 1394 میں پھر ان کو فرانس نے جو ہے پناہ دے دی تو فرانس آ گئے۔ پھر 1422 میں فرانس والوں نے دیکھا کہ شرارت بند نہیں ہوئی، بہت توبہ اللہ کیا تو ان کو روس والوں نے قبول کیا، روس میں آ کے رہنے لگے۔ پھر روس میں انہوں نے شرارت کی تو 1510 میں روس سے نکل کر اٹلی چلے گئے، پھر اٹلی میں جا کے شرارت کیا تو 1540 میں اٹلی والوں نے نکال دیا، پھر وہاں سے نکلے 1540 میں تو جرمنی چلے گئے۔ پھر جرمنی میں جو کچھ ہوا، ہٹلر نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا وہ قیامت تک ان کو یاد رہے گا۔ اگر سوتے ہوئے بھی ہٹلر کا نام ان سے لے لیا جائے تو وہ کانپنے لگتے ہیں۔ ہٹلر نے ان کے ساتھ بہت برا کیا۔ بہرحال پھر جرمنی سے نکال دیے گئے 1551 میں، تو یہ ترکی آ گئے۔ ترکی آئے تو کافی دن تک رہے، اور اس کے بعد پھر مختلف جگہوں میں، ایک جگہ کے نہیں بلکہ کئی جگہوں پہ رہنے لگے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ فلسطین کے علاقے میں ان کو جو ہے وہ پناہ دی گئی، تو جس پلیٹ میں انہوں نے کھایا پھر اسی میں سوراخ کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ روس وغیرہ اور خاص کر انگلینڈ اور امریکہ، انگلینڈ اور امریکہ مین تھا، ان سے مل کر کے انہوں نے جو ہے اس علاقے میں ایک چھوٹی سی حکومت قائم کرنے کی بات کی، اور 1967 میں انہوں نے ایک علاقے پر قبضہ کر لیا۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے کہ یہودی اس دنیا میں کہیں بھی اگر طاقت پکڑیں گے تو دو ہی طریقے سے پکڑ سکتے ہیں، اس قرآن میں باقاعدہ ذکر ہے۔ ایک ذکر ہے کہ یا تو یہ اللہ والے بن جائیں اور اللہ ان کا سپورٹ کر دے، اور دوسرا لکھا ہے کہ یا کوئی ایسی طاقت ان کے پشت پر آ جائے کہ جو ان کا سپورٹ کر دے۔ اب جیسے اس وقت ابھی مثال کے طور پر امریکہ اپنا سپورٹ کھینچ لے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، صفر ہے۔ جو کچھ کود رہے ہیں وہ کس کے بل پہ کود رہے ہیں؟ وہ امریکہ کے۔ یہ قرآن میں بھی ذکر ہے۔ تو اس طریقے سے ان کی زندگی گویا 1400 سال کی، جب سے یہ نکالے گئے حجاز سے، عرب کے علاقے سے، اس وقت اب تک 1967 کے پہلے تک دنیا کے، سب میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کے بیشتر ممالک سے ہر جگہ سے ان کا نکالا ہوا۔ تو یہ ان کی جو ہے مختصر تاریخ ہے۔ اب اگر اللہ نے چاہا تو جہاں کہیں وہاں سے بھی ہو سکتا ہے نکلنا پڑے، بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ مختصر اس کی تاریخ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟